بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں نبی مکرم نے، تسلی دیجئے مجھے ابھی 10 منٹ فضائل اور پڑھنے ہیں، کیوں نبی مکرم نے غدیر میں جا کر مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جی اتباع کرنے والے اس نور کی جو نبی کے ساتھ نازل ہوا۔ نبی مکرم نے سن 11 ہجری میں جا کر اپنی زندگی کے آخری ایام میں جا کے 2 مہینے بعد تو رحلت ہو جائے گی، ذی الحج میں اعلان ولایت علی ہو رہا ہے، ذی الحج کے بعد محرم آئے گا، محرم کے بعد سفر آئے گا اور سفر کی 28 کو آپ کی رحلت ہو جائے گی۔ تو اپنی زندگی اس کے آخری یعنی 2 مہینے رہ گئے، آخری 2 مہینوں سے پہلے آخری لمحات میں مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ میں اس سوال کا جواب یوں دوں گا کہ ذرا تاریخ پڑھ کر دیکھو، سیرت مصطفیٰ پڑھ کر دیکھو، مجھے تو کوئی دن ہی نظر نہیں آ رہا جو غدیر کے علاوہ گزرا ہو۔ نبی کی تو زندگی کا ہر دن علی کے ساتھ تھا، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار نے علی کا تعارف نہ کروایا ہو، بلکہ یہ اعلان جو غدیر کے اندر ہوا ہے یہ قرآن کی آیت کے مطابق یہ رسمی اعلان تھا جسے اعلان ولایت علی کہا جاتا ہے، ورنہ اس اعلان کے مقدمے میں، توجہ، اعلان غدیر کے مقدمے میں، تمہید سازی میں، مقدمہ سازی میں، ذہن سازی میں، دلوں کو آمادہ کرنے میں نبی مکرم نے کوئی دن نہیں رکھا جس میں علی کی بات نہ کی ہو۔ آپ کسی میدان میں جا رہے ہیں تو علی کہاں ہے؟ آپ کسی میدان میں نہیں لے جانا چاہتے تو فرما رہے ہیں کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہو جائے جو موسیٰ اور ہارون کو تھی؟ فرق یہ ہے کہ بس میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حدیث منزلت کی صورت میں مولا علی کو نبی نے موسیٰ اور ہارون والی نسبت دی ہے، مگر وہاں کیونکہ ہارون بھی نبی ہیں تو صرف نبی نے ایک چیز کی نفی کی ہے، اما ترضا ان تکون منی کمنزلت ہارون من موسیٰ، کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی رہے کہ جو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام میں تھی؟ تو موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے، تو فوراً نبی نے کہا ولیکن لستا بنبی، تم نبی نہیں ہو۔ تو ایک چیز کی نفی کی ہے نا کہ تم نبی نہیں ہو، باقی تو ساری وہی چیزیں ہیں نا، تو باقی وہ ساری چیزیں ڈھونڈیے کہ وہ کیا کیا ہیں۔ وہ ساری چیزیں جو موسیٰ اور ہارون میں برابر کی تھیں اس میں ایک عصمت ہے، ایک عصمت ہے۔ دوسرا عنوان جو ہے، 8-10 چیزیں ہیں قرآن کی آیات کی روشنی میں، دوسرا عنوان ہے خلافت۔ توجہ، یعنی حضرت موسیٰ کے بعد امت کا ذمہ دار کون ہے؟ بھائی نبی نے کہا ہے کہ میری نسبت تمہارے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کو ہے، جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ ہے۔ فرق یہ ہے کہ بس میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو آپ نبی کی بحث ختم کر دیجئے، نبی کا عنوان ختم کر دیجئے، لیکن ساری بحثیں تو مانیے نا، اس میں ایک عصمت ہے، ایک ہے خلافت۔ حضرت موسیٰ کے بعد اگر امت پر موسیٰ علیہ السلام کا کوئی خلیفہ ہے تو وہ ہارون علیہ السلام ہے۔ تو اب بھی کوئی پریشانی باقی رہ گئی ہے خلیفتہ بلا فصل بولنے میں؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر۔